بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں پروفیسر طاہر سہیل، آپ کا اردو کا ٹیچر۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق بابا اردو، ان کی کتاب ہے چند ہم اثر۔ چند ہم اثر خاکوں کا مجموعہ ہے جس میں ٹوٹل جو ہے نا وہ 24 خاکے ہیں، جن میں سے ایک نواب محسن الملک کا بھی خاکہ ہے۔ خاکہ ہوتا ہے کسی شخصیت کا حلیہ بیان کرنا، اس کی عادات و اطوار، اس کا لباس، اس کے کھانے پینے، اس کے چلنا اوڑنا، اس کے اخلاق تک جو بھی جیسا بھی وہ ہے، وہ اس کا کما حق ہو، اس کا حلیہ بیان کرنا، یہ خاکہ نگاری میں آتا ہے اور یہ بطور صنف ہے اردو میں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک بھی یہی ہے، نواب محسن الملک، کہ وہ کیسے تھے، کیا کرتے تھے، ان کی سرگرمیاں کیسی تھی۔ مولوی عبدالحق نے بڑے قریب سے مشاہدہ کر کے انہوں نے بیان کی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھی۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھی کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیا جائے، اٹکل سے مطلب مہارت سے۔ مسمی کی خصوصیات، مسمی جس کا ذکر کر رہے ہیں، مسمی جس سے منسوب ہے، مسمی کی خصوصیات کا ان سے مطلق لحاظ نہیں ہوتا۔ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہ کیا جاتا، لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی، کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں، اور وہ ان کو چھوا ان سے چھوا نہیں، اور کندن کا ہوا نہیں۔ اگر کسی نے اسلام میں سلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بار رہتا، وزن رہتا تھا، احسان رہتا، اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے چین نہ آتا، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے۔ اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کی زیر بار منت تھے، مطلب ان کے احسان مند تھے۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی تھی کہ وہ افراد کو جو ان کی حکومت کی راہ میں حائل ہیں، دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے۔ مرحوم بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے، اور جب تک زندہ رہے ان کا شکر گزار رہے۔ وہ جوہر کابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاستدانی، تدبر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے۔ ان کا ذہن ایسا رسا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کی اوسان ایسے بجا، اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو بھی باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ وہ اگر ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے فارم منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے۔ بڑے بڑے مدبران کا لوہا مان گئے تھے۔ یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے اندر نظم و نسق کے چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں۔ مثلاً ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا اور مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، جو وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا۔ بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا کام کیا ہوا تھا، جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا۔ اس کے علاوہ فنانس اور مال گزاری بھی بہت سی اصلاحات کی، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ یہ ان کے سوانح نویس کا کام ہے۔ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے۔ اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کو ہوئی۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں۔ وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے جیسے شہد پر مکھیاں۔ لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا تھا، اور ہزارہا آدمی کا ٹھٹ اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ ٹھٹ مطلب بہت زیادہ آدمیوں کا ہونا، انگنت سینکڑوں آدمی، جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سب ہی تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا؟
جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ اس کے متعدد اسباب تھے، ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال، جاہ و ثروت سب کچھ کھو چکے تھے۔ جاہ و ثروت، عزت و توقیر، ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا منصب یا ادیب ہو، مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہے۔ قلم فرسائی ہونا، قلم رگڑنا، مراد لکھنا۔ یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے اور اپنے خیال میں بد مذہب، بد عقیدہ سمجھتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے۔ ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی، مثلاً نواب مسلم الملک علی، مولوی مشتاق حسین شبلی نعمانی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ خواہ کچھ ہی لکھتے تھے، تان مذہب پر ہی ٹوٹتی تھی۔ نواب صاحب مرحوم کے ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا۔ پہلے وہ میلاد پڑھتے اور وعظ کرتے تھے۔ وعظ کہتے تھے ان کے ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی اور رتنا، اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی ہیں، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے اسلام یا مسلمانوں سے ہے۔ گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ روانی، فصاحت، تسلسل بیان ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر، سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے۔ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی۔ اکثر لوگ ان سے ملنے یا کسی معاملے پر گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔ دکن میں رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے بھی وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے تھے۔ بدر الدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کے بہت مخالف تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پردرد تقریر کی کہ دونوں اب دیدہ ہو گئے اور تھوڑی سی دیر میں ان کی درینہ مخالفت کی ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا۔ بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدر الدین طیب جی تھے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا تو یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے، تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کر جاتی تھی، اور منغز اور مقدر منغز ہوتا ہے ڈھکا چھپا، مقدر یہ دونوں مرکبے عطفی ہم معنی ہیں۔ مقدر بھی جس کو گرد آلود ہو، چہرے بشاش اور شگفتہ ہو جاتے تھے۔ ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی کا بڑا مزہ دیتی تھی۔ باتوں میں ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔ دوسروں سے کام لینے کا بھی انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر آمیز طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے رہتے۔ اپنے ملازمتوں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا۔ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے۔ ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حق ہے، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیتے تھے۔ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے۔ انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھی، ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی تو بھی اس جواں ہمت بوڑھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی تھی۔ مسلم الملک کے زمانے میں مخالف نے اور زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا، اور اس میں مسلم الملک نے بڑے زبردست اور پرجوش تقریر کی جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔
نواب موصل الملک کسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے۔ سر سید کے بعد موصل الملک ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا، یہ انہی کا کام تھا۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، موصل الملک کا نام ان سب سے بڑی یادگار ہے۔ چند اہم مسائل۔ تو یہ بیٹا آپ کا آج کا سبق تھا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ پچھلے سبق ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور ان کی یہ مشقیں جو ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا وہ سلسلہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ کتاب ہم نے دوبارہ ختم کر دینی ہے۔ اسائنمنٹ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔